بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مظلوم عورت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ دوستوں، وہ شام کچھ عجیب تھی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی ہلکی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں سردی کی ایک لہر تھی جو شام کی خاموشی کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ دمشق کے قلعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اہم امور پر مشورہ کر رہے تھے۔ باہر سے پہرے داروں کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس محفل میں غور اور سوچ کا گہرا سناٹا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ روشن تھا، ایک ایسا نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور انصاف کی شان میں چمک رہا تھا۔ اسی دوران باہر سے ایک چیختی ہوئی عورت کی آواز آتی ہے، یا اللہ، مجھے میرا بچہ لوٹا دے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ انہوں نے پاس کھڑے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ دیکھو کون ہے جو اتنی بے بسی سے پکار رہا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں ایک برقع اوڑھے ہوئے عورت اندر لائی جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کپڑے گرد اور مٹی سے بھرے ہوئے۔ وہ کانپ رہی ہے، لیکن آنکھوں میں ایک امید کی چمک ہے، کیونکہ اس انسان کے پاس آئی ہے جسے امت کا رہنما کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے، کیا بات ہے بہن؟ اور ہچکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر جہاد میں شہید ہو گیا، میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ آج کچھ عیسائی فوجیوں نے ہمارے قصبے پر حملہ کر دیا، میرا سامان لوٹا، میرا بچہ چھین کر لے گئے۔ میں روتی رہی، پکارتی رہی، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ پھر کسی نے مجھے کہا، اگر کوئی انصاف دلا سکتا ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عورت کی یہ بات سنتے ہی سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تیرا بچہ واپس نہیں آتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود میدان میں اترے، فوراً گھوڑا منگوایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دستار باندھا، تلوار لٹکائی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اس بستی کی طرف جہاں سے بچہ اغوا ہوا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کہاں ایک بادشاہ اور کہاں ایک غریب یتیم عورت کا معاملہ، مگر یہی تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف۔ وہ کہتے تھے کہ جو بادشاہ مظلوم کی چیخ نہیں سنتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دشمن کے کیمپ پر حملہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سپاہی دشمن کے کیمپ تک پہنچے۔ دشمن کے لشکر کو جب پتا چلا کہ خود صلاح الدین آئے ہیں تو وہ کانپ گئے۔ صلاح الدین نے ان کے کمانڈر کو بلایا اور کہا، ایک مسلمان عورت کا بچہ تیرے پاس ہے، اسے فوراً واپس کر ورنہ تلوار کا فیصلہ ہوگا۔ دشمن کا کمانڈر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک یتیم عورت کی فریاد پر خود سلطان چلے آئے۔ وہ گڑ گڑایا، سلطان معاف کر دیجئے، یہ میری فوج کا ایک سپاہی تھا جس نے غلطی کی، بچہ صحیح سلامت ہے۔ انہوں نے بچے کو صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ دوستوں، ماں کو بچہ واپس ملا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس پہنچے اور اس کا بچہ اس کی گود میں دیا، وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی۔ اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، اے سلطان، تو بادشاہ نہیں،
تو خدا کی رحمت ہے، تو نہ ہوتا تو میں اپنا بچہ کبھی واپس نہ پا سکتی۔ صلاح الدین نے بس اتنا کہا، یہ میرا نہیں، اسلام کا حکم ہے۔ اگر میں نے تیری آواز نہ سنی ہوتی تو میرا ایمان ادھورا تھا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل میں کئی سبق ہیں۔ انصاف، یعنی حکمران کو چاہیے کہ مظلوم کی آواز تک فوراً پہنچے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو۔ رحم، عورتوں، یتیموں اور کمزوروں پر رحم کرنا اسلام کی روح ہے۔ عدالت، اسلامی ریاست کی بنیاد انصاف پر ہے، طاقت پر نہیں۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ دعا۔ اس واقعے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے رب، اگر میری بادشاہت کسی مظلوم کی چیخ تک نہ پہنچے تو ایسی بادشاہت مجھے منظور نہیں۔ میرے ہاتھوں سے تیری مخلوق کو راحت ملے، یہی میری فتح اور کامیابی ہے۔ دوستوں، آج ہم اپنے سماج، حکمرانوں اور خود اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اپنے آس پاس کی چیخیں سنتے ہیں؟ کیا ہم کسی مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم اس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں یا صرف نام کے مسلمان؟ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صرف تلوار کی نہیں، رحمت اور انصاف کی مثال تھی، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جنگ سے بڑی فتح ایک مظلوم کا دل جیتنا ہے۔ دوستوں، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک بوڑھا عیسائی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کرم۔ وہ دن بہت گرم تھا، سورج کی تفش زمین کو جھلسا رہی تھی، دمشق کی گلیوں میں سناٹا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے، مگر قلعے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تبھی ایک سپاہی جلدی جلدی اندر آیا اور کہا، اے میرے سلطان، ایک اجنبی شخص باہر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے اور وہ آپ سے اکیلے ملنے کی گزارش کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسے اندر لاؤ، دیکھو شاید کوئی پیغام ہو یا کوئی مظلوم ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھا آدمی اندر آیا، اس کے بال سفید، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، مگر چال میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ ایک عیسائی پجاری تھا جو یروشلم کے اندر دور دراز گاؤں سے آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آدر سے کہا کہ کہو بابا، کیسے آنا ہوا؟ کیا تم کوئی پیغام لائے ہو؟ بوڑھا کانپتی آواز میں بولا، نہیں اے عظیم بادشاہ، میں صرف ایک باپ ہوں، میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، وہ جنگ میں پکڑا گیا تھا، میں بہت غریب ہوں، کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف ایک امید ہے کہ تم انصاف ضرور کرو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، کیا ہمارے قید میں اس نام کا کوئی شخص ہے؟ کچھ دیر میں تصدیق ہو گئی کہ وہ نوجوان قید میں تھا اور جنگ کے ایک حملے میں پکڑا گیا تھا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، اسے آزاد کرو اور عزت سے اس کے باپ کے ساتھ روانہ کر دو۔ سب حیران رہ گئے، ایک دشمن کے بیٹے کو یوں آزادی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا کہا، اگر کوئی باپ اس کڑی دھوپ میں اتنی دور سے صرف بیٹے کی محبت میں چلا آئے تو میں کیسے اس محبت کو ٹھکرا دوں؟ اور اگر میرا دین مجھے رحم نہیں سکھاتا تو پھر میری فتح
کہ کیا معنی ہو سکتی ہے۔ بوڑھا پجاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، اے سلطان، آج تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے مذہب پر بھی کرم کیا۔ تم مسلمانوں کے رہنما ہو لیکن آج تم نے انسانیت کی سرحدوں کو پار کر دیا۔ دوستوں، اس واقعے نے عیسائی دنیا کو بھی جھجھار کر رکھ دیا۔ بہت سے اتہاس کاروں نے لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک مسلمان بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ایسی روشنی تھے جو دشمن کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ دوستوں، اسلام صرف اپنوں پر نہیں بلکہ دوسروں پر بھی رحم کا پیغام دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ سچا مجاہد تلوار نہیں دل سے فتح کرتا ہے۔ اسلام کا اصلی چہرہ یہ ہے کہ ایک باپ کی محبت پر بادشاہ بھی جھک جائے۔ آج ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم اپنے دلوں میں رحم رکھتے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو؟ کیا ہمارے اندر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے جو ہر انسان کو انصاف سمجھتا تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ تلوار سے فتح ہو سکتی ہے مگر دل دل صرف انصاف اور رحم سے ہی جیتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔